السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. رواہ الامام البخاری فی صحیح. اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور ہم سب کی رہنمائی اللہ سبحانہ و تعالی اطاعت اور خیر کی طرف فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہماری لغزشوں ہماری کوتاہیوں کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جب طرح کے مزار فانی کے اندر زندہ رکھے، ایمان بالخیر پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت نصیب فرمائے تو ایمان بالخیر پہ نصیب فرمائے. آج کے درس میں انشاءاللہ ہم لوگ رمضان کے فضائل مختصراً انداز میں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے شارٹ میں ہم لوگ پڑھیں گے، اسی طرح رمضان کے مہینے کی خصوصیات اور اسی میں لیلۃ القدر ہے، اس کے احکام، مسائل وغیرہ، اعتکاف اور بھی جو چیزیں اس تعلق سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کی فضیلت ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے بے شمار احادیث سنی ہیں. رمضان کے مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ تکفر بہ الخطایا، اس سے خطائیں اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے خطائیں اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے من اسباب مغفرت الذنوب، کہ رمضان کا مہینہ مغفرت کے اسباب میں سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کے مہینے میں مومنین کی، اہل ایمان کی مغفرت فرماتا ہے. تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے من اسباب دخول الجنہ، جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. اور بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں جو ہمیں معلوم ہے، ہمیں صرف مختصر انداز میں پڑھنے ہیں. میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے 1899 نمبر پہ، 1899. اس حدیث کے راوی محدث رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر لیا جاتا ہے. اور دوسری احادیث کے اندر مزید وضاحت ہے، سنن ترمذی وغیرہ کی روایت آپ پڑھیں گے کہ شیاطین میں سے سرکش شیاطین کو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے جکڑ لیتا ہے. رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مہینے کو مومنین کے لیے ان کی زندگی میں ایک جو ہے قیمتی تحفہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس میں تمام اعمال مومنین انجام دیتے ہیں، روزہ، نماز، دعا، ذکر، اذکار، صدقہ، زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ، بہت ساری عبادتیں جو ہے اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جمع ہو جاتی ہیں، اور مومن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے. اس حدیث کے اندر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. اس مہینے کے شرف اور عزت کی وجہ سے. اور اللہ سبحانہ و تعالی بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے فتحت ابواب الجنہ، آسمان کے دروازے کھولنے سے مراد کہ اللہ سبحانہ و تعالی جنت کے دروازے کھول جاتے ہیں، کیونکہ اس روایت کے اندر جنت کے دروازوں فتحت ابواب الجنہ کا لفظ نہیں ہے. تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے فتحت ابواب السماء سے مراد ہے کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے جہنم کے دروازوں کا ذکر کیا کہ ان کے دروازوں کو، جہنم کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے. اور صحیحین کی دوسری روایتوں کے اندر، صحیحین سے مراد صحیح بخاری، صحیح مسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَمَن مَاتَ مِنْهُمْ قَائِمًا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ عَنِ الصَّائِمِينَ، کہ جہنم کے دروازے روزے داروں کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی جو روزہ رکھتے ہیں. کون لوگ؟ فَمَن مَاتَ مِنْهُمْ قَائِمًا بِحُقُوقِهِ وَالْوَاجِبَاتِ الَّتِي عَلَيْهِ كَانَ مِنْ عُتَقَاءِ رَمَضَانَ، جو صحیح طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں ان پر واجب کی ہیں اس کو ادا کرتے ہیں، اور رمضان کے مہینے کے اندر بھی جو حقوق ان پر لاگو ہوتے ہیں اس کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی انسان مر جاتا ہے، کسی انسان کو موت آ جاتی ہے اس مہینے کے اندر، کان من عتقاء رمضان، تو وہ رمضان کے آزاد لوگوں میں سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کو رمضان کی خیر و برکت اور سعادت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے، باندھ لیا جاتا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد اشدت بالسلاسل، کہ زنجیروں کے اندر سختی سے جو سرکش شیاطین ہیں ان شیاطین کو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے باندھ دیتا ہے. کیوں؟ وَمُنِعَتْ مِنَ الْوُصُولِ إِلَىٰ بُعْدِهَا مِنْ إِفْسَادِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے درمیان فساد پیدا کرنے، مسلمانوں کے درمیان فساد پھیلانے سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی شیاطین کو قید کر لیتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اس مہینے کی یہ شرف اور یہ فضیلت رکھی ہے. اور پھر شارحین جو حدیث کی شرح کرنے والے ہیں انہوں نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ یہاں شیاطین سے مراد سرکش شیاطین ہیں، جو ان میں جو ہے مسلمانوں کے اہل ایمان کے سب سے زیادہ عداوت اور دشمنی میں سب سے زیادہ آگے بڑھے ہوئے، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی قید کر دیتا ہے. لیکن تمام شیطانوں کو نہیں، چھوٹے چھوٹے شیاطین موجود رہتے ہیں جو ہے انسان کو جو ہے بہکانے وغیرہ کے لیے. تو یہ چیز جو ہے، اور بھی اس تعلق سے جو ہے بہت ساری احادیث ہیں، اور اس حدیث کی بھی اگر ہم جو ہے شرح کریں تو کافی ہے. اور دوسری ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بھی روایت صحیح ابن ماجہ کی ہے، سنن ابن ماجہ کی، جس کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، روایت نمبر 1339، یعنی 1339. اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو 682 نمبر پہ نقل کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا كانت اول ليله من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، صفدت الشیاطین ومرضت الجن، کہ شیاطین جو سرکش بڑے شیاطین ہیں اور جنوں میں سے جو سرکش ہیں ان کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ ان کو قید کر دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. فلم يفتح منها باب، اس میں سے کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا ہے. وفتحت ابواب الجنت فلم يغلق منها باب، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان دروازوں میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا. ونادى مناد، ایک پکار کرنے والا
پکار کرتا ہے. کیا پکارتا؟ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقفر. اے بلائی کو پسند کرنے والے، اے بلائی کے طالب، تو بلائی اور نیکی میں اور آگے بڑھ، تو بلائی اور نیکی میں اور آگے بڑھ. یا باغی الشر اقفر، اور برائی کرنے والے، برائی کو پسند کرنے والے، تو برائی سے رک جا. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. اور اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کی ہر رات کے اندر جو ہے لوگوں کو، یعنی اہل ایمان کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. زبردست حدیث ہے. اس حدیث کی اگر ہم شرح وغیرہ میں جائیں تو اہل علم نے اس کی بہت شرح کی ہے. حدیث واضح ہے، اس لیے ہم اس کی شرح کے اندر نہیں جاتے ہیں، لیکن یہ حدیث رمضان کی فضیلت کے تعلق سے بہت اہم حدیث ہے. اور اس حدیث کے اندر جو مین چیز ہے، اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جہنم سے لوگوں کو رمضان کے مہینے میں آزاد کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو فضیلت والے اوقات یا فضیلت والے دن یا ایام ہیں، ان کے درمیان خیر اور فضیلت کے کام اور اطاعت کے کام کو زیادہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور حرام، معصیت اور گناہوں کے کام سے دور رہنے کا حکم دیا. اسی لیے اللہ کے نبی سے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. یہ پکارنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ پکارنے والا فرشتہ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے اس حدیث سے ایک مسئلہ جو عقیدے کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، عقائد وغیرہ کی کتابیں آپ کو ملی جا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو اس سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے کہ جنت اور جہنم موجود ہیں. بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم موجود نہیں بلکہ فنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اسی وقت پیدا کرے گا. نہیں، یہ باطل عقیدہ ہے، کیونکہ یہ ارکان ایمان میں سے آخرت پر ایمان لانے میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم جنت اور جہنم پر ایمان لائیں. تو جنت اور جہنم ابھی بھی موجود ہیں، اور ان کے دروازے کھولے بھی جاتے ہیں اور بند بھی کیا جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے بات بیان فرمائی. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جس حدیث کو امام نسائی رحمہ اللہ نے 2103 اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح الجامع کے اندر 6995 6995 پہ ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هذا رمضان قد جاءكم، یہ رمضان کا مہینہ ہے جو تمہارے پاس آ گیا. یفتح فیہ ابواب الجنہ، اس کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتسلسل فیہ الشیاطین، اور شیطانوں کو اس میں جو ہے قید کر دیا جاتا ہے. تو اس حدیث سے بھی جو ہے فضیلت ثابت ہوتی ہے. اب ہم آتے ہیں دوسری چیز کی طرف کہ رمضان کے مہینے کی خصوصیت. رمضان کے مہینے کی خصوصیت کیا ہے؟ رمضان کے مہینے کی بہت ساری خصوصیات ہیں. ان خصوصیات میں سے ایک اہم چیز فیہ انزل القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا. جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ البقرہ کے اندر کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کو نازل کیا. رمضان کے مہینے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے کس کو نازل کیا؟ قرآن کو نازل کیا. اور اسی طریقے سے اس کا دوسری خصوصیت یہ بھی ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ فیہ انزلت الکتب الالہیۃ الاخری، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو دوسری آسمانی کتابیں ہیں وہ کتابیں بھی اسی مہینے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمائی. تو اس مہینے کا شرف اور فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور تیسری خصوصیت جو ابھی ہم نے پڑھی کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے. اور چوتھی اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ العمرۃ فیہ تعدل حجۃ،
کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، یعنی اجر و ثواب میں حج کے برابر ہے، جیسا کہ جو ہے صحیح بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے 1863 1863 پہ، اسی طریقے سے صحیح الجامع کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے 1599 1599 پہ، اور ابو داؤد کے اندر 1988 1988 اور ترمذی کے اندر 939 939 کے اندر ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو طریقے کے احادیث آئی ہوئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَأَنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر، یعنی اتنا اجر ملتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت کے اندر، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہیں، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ رمضان کے مہینے میں جس نے عمرہ کیا تو گویا کہ اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا، یعنی اس کی شرف اور فضیلت اتنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کی فضیلت اور شرف ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز اور بھی بہت سارے کسی خصوصیات اور فضائل موجود ہیں، آپ کو مل جائیں گے، لیکن چونکہ ہم مختصر ذکر کر رہے ہیں اس لیے اتنی خصوصیات آپ کے سامنے جو ہے بیان کی گئی۔ ٹھیک ہے، دوسری بات ایک چیز عمرے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، یا میرے ساتھ عمرہ کریں حج کے برابر۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی انسان نے عمرہ کر لیا اور اس کے اوپر حجۃ الاسلام یعنی پہلا حج جو واجب ہوتا ہے وہ اس سے ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اس پر حج کرنا واجب ہے۔ دوسری خصوصیت تھی اس مہینے کے اندر دوسری آسمانی کتابیں بھی نازل کی گئی۔ اب ہم آتے ہیں لیلۃ القدر کی طرف کہ اس مہینے کی شرف اور فضیلت کے اندر ایک یہ چیز بھی داخل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مہینے کے اندر لیلۃ القدر رکھی، اور لیلۃ القدر اللہ اکبر، لیلۃ القدر ایک ایسی عظیم رات ہے کہ اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور جس کی شرف اور فضیلت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پوری ایک سورت نازل کی جو قیامت کی صبح تک پڑھی جائے گی، اس سے بڑھ کر اور اس کا لیلۃ القدر کا اور شرف کیا ہو سکتا ہے۔ خیر مختصر میں آپ کو جو ہے اس کی تعلق سے بتا دیتا ہوں۔ لیلۃ القدر کے فضائل میں سے سورہ بقرہ کی جو میں نے آپ کو آیت بتائی تھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ آیت نمبر 185 185، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رات کو لیلۃ مبارک رات کا کس سورۃ الدخان آپ پڑھیں گے ابتدائی آیت حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس کو نازل کیا، کس کو؟ قرآن کو، فی لیلۃ مبارکۃ، مبارک کا سے مراد لیلۃ القدر کی رات، جبکہ ہمارے بہت سارے جو بھائی قرآن کریم کی اس آیات کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن شب برات کے اندر نازل ہوا، ٹھیک ہے، وہ باطل عقیدہ ہے۔ صحیح جو بات ہے وہ یہ ہے کہ رمضان جو ہے لیلۃ القدر، رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا، لیلۃ القدر جو ہے قرآن لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا گیا۔ اسی طریقے سے لیلۃ القدر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مبارک کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ مبارک اور فضیلت والی کہا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مبارک کہا لکثرت خیرها وبرکتها وفضلها، اس کے اندر بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ برکت، بہت زیادہ فضیلت اور برکتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مبارک کہا، کیونکہ اس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا، اور قرآن نازل کیا گیا تو اس کی خیر، اس کی برکت، اس کی شرف، اس کی عزت میں بہت زیادہ جو ہے جو ہے شرف اور عزت جو ہے پیدا ہو گئی، تو یہ چیز جو ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رات کو لیلۃ المبارکہ کو، لیلۃ القدر کو سال کی ساری راتوں پر فضیلت و شرف عطا کی، فضیلت، اور اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اتنی عظیم کتاب
قرآن کریم کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک عظیم کتاب اللہ کا کلام ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کو یہ شرف بخشا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سال کی ساری راتوں سے اس رات کو چن لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے تعلق سے یہ خبر دی کہ اس رات کے اندر قیام کرنا بندے کی گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، بندے کی گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے۔ اور لیلۃ القدر کی جو فضائل ہیں ان میں سے ایک فضیلت انزل فیہ القرآن، اس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، اسی سورۃ الدخان آیت نمبر جو ہے 3 کے اندر جو ہے ہم نے معلوم ہوا۔ اسی طریقے سے اس رات کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ یقدر اللہ فیہا کل ما هو کائن فی السنۃ، اللہ سبحانہ و تعالی اس رات کے اندر سنوی تقدیر کی جو ہے اہل علم نے اقسام بتائی ہیں، تقدیر یومی یعنی ڈیلی کی تقدیر، تقدیر اسبوعی ہفتے والی تقدیر، تقدیر شہری، تقدیر سنوی جو ہے سال میں تقدیر، اور ایک جو ہے تقدیر عمری۔ خیر، تو تقدیر سنوی یعنی لیلۃ القدر کے اندر تقدیر سنوی وہ بھی جو ہے اس کے اندر جو ہے لکھی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان آیت نمبر 4 کے اندر فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی سال کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کی جو تقدیر لکھتا ہے، یہ ایک تقدیر، یہ اسے مراد تقدیر سال کی تقدیر یا کوئی خاص تقدیر، جو تقدیر عام ہے، تقدیر عام آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا، کتب اللہ مقادیر الخلق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، ٹھیک ہے، لیکن یہاں جو ہے مراد تقدیر سنوی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری اس رات کی فضیلت یہ کہ مبارک رات ہے، یہ مبارک رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2193 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کے اندر قیام کیا، اللہ کی عبادت کی، نمازیں پڑھی، ذکر و دعا کی، قرآن کی تلاوت کی، اپنے گناہوں کی اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگی، اپنی زبان کو اللہ کی ذکر سے تر رکھا، ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پہلے والے جو گناہ ہیں وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ اور صحیح بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر آپ کو 35 نمبر پہ 35 نمبر پہ آپ کو ملے، اس کے الفاظ کو اس طریقے سے ہیں کہ من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر کے اندر ایمان اور احتساب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ عظیم رات ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری راتوں کو جو ہے فضیلت دی، اور اس کا شرف بھی یہ رکھا کہ اس رات کے قیام جو ہے کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ گناہوں سے مراد کون سے گناہ ہیں؟ گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جو حقوق اللہ ہیں، اللہ کی جو اللہ کی، لیکن حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہے، کسی پہ ظلم کیا، کسی کو مارا، کسی پہ تہمت لگائی، کسی کا مال کھایا، وہ جب تک کہ بندے سے معافی نہ مانگے تب تک معاف نہیں ہوں گے۔ یہ اہم بات تھی جو میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو۔ اور اب یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ جو یہ اتنی عظیم رات ہے، یہ رات کب رمضان میں کب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے جو ہے ایک چیز جو ہے بیان فرمائی ہے، آپ کو صحیح بخاری کے اندر 2017 پہ روایت مل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، اور دوسری روایتوں کے اندر ہے کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان،
کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری جو 10 راتیں ہیں ان راتوں میں جو طاق راتیں ہیں یعنی 21 23 25 27 29 ان میں تلاش کرو. اور بعض روایتوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ التمسوها في العشر الاواخر کہ اس کو تلاش کرو آخری عشرے میں. تو جیسا کہ سلف کے تعلق کی بات ملتی ہے کہ سلف جو ہے پورا جو عشرہ ہے تو پورا رمضان ہی جاگتے تھے لیکن خصوصی طور پر پورا عشرہ جو ہے کیا کرتے ہیں سلف جو ہے عبادت کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. ٹھیک ہے. اب اس کے تعلق سے اور مسائل ہیں جو ہم جان لیتے ہیں. لیلۃ القدر کی ایک اور فضیلت العبادت فیہا، اس کے اندر جو ہے عبادت کرنا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر. 1000 مہینے یعنی آپ جو ہے لیلۃ القدر کو پا لیں، اس کی عبادت اس رات کو آپ پا کر اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزار دیں تو آپ کے لیے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. اللہ اکبر. 1000 مہینے کا اگر ہم حساب لگانا جائیں تو تقریباً 84 یا 85 سال بنتے ہیں اور وہ اجر اور ثواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رات کے اندر دے دیا. اللہ اکبر. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے مومنین کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے موقع دیے کہ انسان اتنا تو کوئی انسان جو ہے مطلب ایک رات کے اندر اتنا اجر اور ثواب کما لے. اللہ اکبر. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک عظیم رحمت ہے مومنین کے ساتھ. اور اسی طریقے سے اس رات کی خصوصیت یہ بھی ہے ینزل فیہا جبریل والملائکۃ بالخیر والبرکہ. اس رات کے اندر جبریل علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام کے ساتھ دوسرے ملائکہ اور فرشتے خیر و برکت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح. سورۃ القدر آپ اس کی تفسیر ضرور پڑھیں. میرے پاس موقع نہیں ہے کہ میں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں، اس لیے اشارے میں آپ کو یہ باتیں بیان کر دے رہا ہوں. اور لیلۃ القدر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ لیلۃ القدر سلام. لیلۃ القدر سلامتی والی ہے. اذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر. سورج کی طلوع ہونے تک یہ سلامتی والی رات ہے. اور اس رات کے اندر قیام کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں کی جو حقوق اللہ میں سے اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے. اب یہاں پہ ایک بات یہ آتی ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر ہمیں کون سی عبادتیں کرنی چاہیے؟ لیلۃ القدر کے اندر سب سے افضل عبادت ہے قیام کرنا. قیام سے مراد لمبی لمبی نمازیں پڑھنا یا جتنی بھی ممکن ہو نماز پڑھنا، نوافل کا اہتمام کرنا. اسے اللہ کے نبی من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کے اندر قیام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں تو سب سے افضل اہل علم کہتے ہیں کہ قیام کرنا. اور اسی طریقے سے قرآن کی قرات کرنا. قرآن کے فضائل تو بے شمار ہیں، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، اس لیے ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے. بس قرآن کی شرف و فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ پچھلے درس میں ہم لوگ حدیث پڑھے تھے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا. اور سلف صالحین رحمہم اللہ کے تعلق سے انشاءاللہ ایک ہم درس رکھیں گے کہ ان کا رمضان کے اندر قرآن سے کیا تعلق تھا. بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کی رات کے اندر قرآن کی اتنی تلاوت کرتے تھے کہ بہت سارے سلف کے تعلق کے بعد ملتی ہے کہ وہ ایک رات کے اندر پورا قرآن ختم کر دیتے. اس قدر جو ہے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کا، کیونکہ رمضان کا مہینہ جو ہے قرآن کا مہینہ ہے. اور پھر لیلۃ القدر کے اندر تو قرآن نازل ہوا ہے، اس لیے اس کا اہتمام بہت زیادہ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کثرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، خصوصی طور پر کلمۃ التوحید، استغفار وغیرہ. اور استغفار ہم گنہگاروں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. ابن جوزی رحمہ اللہ کا میں 2-3 دن پہلے ایک قول پڑھ رہا تھا، ابھی پورا میرے ذہن میں موجود ہے لیکن بہت پیارا قول تھا. ان سے کسی نے سوال کیا کہ ایک آدمی کے لیے جو ہے استغفار بہتر ہے یا تسبیح و تحلیل یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا یہ بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا
تو آپ رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ گنہگار کے لیے استغفار بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ابھی پاک اور طاہر نہیں ہے. گندے کپڑوں کو پہلے صاف کیا جاتا ہے, اسے صفائی اور پاکی طہارت کی ضرورت ہوتی ہے. اور رہا مسئلہ ایسے لوگ جو گنہگار نہیں ہیں, ان کے لیے تسبیح عطر کی طرح ہے. یعنی صاف کپڑوں میں جب ہم عطر لگائیں گے, جو خوشبو لگائیں گے تو مہک جائے گا وہ. تو اور بھی جو ہے قول اس طرح کا تھا, میں نے مفہوم بیان کیا ہے. انشاءاللہ بعد میں کبھی موقع ملا تو میں اس قول کو یاد کر کے پھر آپ کے سامنے بیان کروں گا. خیر, تو جو ہے کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا اور دعا کرنا. اور دعا میں سے ایک عظیم دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی, سنن ترمذی کے اندر 3513 3513 کے اندر موجود ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس رات کو پہلوں تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا کثرت سے کرو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو عفو درگزری کرنے والا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت عفو ہے اور تو عفو درگزری سے محبت کرتا ہے. فاعف عنی, تو مجھے معاف کرنا. صفت محبت اللہ کے لیے صفت ثابت ہو رہی ہے, صفت عفو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ثابت ہو رہی ہے. بہت سارے اس میں عقیدے کی, دعا کے اندر بہت سارے عقیدے کے بھی پہلو ہیں, لیکن ہم اس تعلق سے گفتگو نہیں کریں گے, بات لمبی نہ ہو جائے اس لیے. تو یہ دعا جو ہے کثرت سے پڑھنا, یہ بھی جو ہے ایک جو ہے لیلۃ القدر کے اندر جو ہم اعمال کثرت سے کرو ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا لیلۃ القدر کے تعلق سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کے اندر بہت زیادہ اللہ کی اطاعت کرتے, اور آخری عشرے کے اندر آپ اتنی محنت کرتے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی, اذا دخل العشر شد مئذرا واحیا لیلہ وایقظ اہلا, کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے, یعنی اس کے لیے تیار ہو جاتے. آپ واحیا لیلہ, اور آخری رات عشرے کی راتوں کو آپ جو ہے جاگتے, اللہ کی عبادت کرتے. وَأَيْقَظَ أَهْلًا, اور اپنے اہل والوں کو بھی جگاتے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کہ آخری عشرے کو جو ہے ہمیں پوری جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے, اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے, ساتھ میں اپنے اہل و عیال کو بھی جو ہے جگا کے رکھنا چاہیے عبادت. یہ روایت آپ کو صحیح بخاری کے اندر 2024 کے اندر مل جائے گی. اب ہم آتے ہیں اعتکاف کی طرف. ٹھیک ہے, اعتکاف یہ مسئلہ ہے. اعتکاف کا حکم سنت ہے, ضرور واجب نہیں ہے, سنت ہے. کریں گے تو اجر و ثواب ہے, نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ تھا اعتکاف کے تعلق سے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر التماسا لیلۃ القدر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے. اللہ اکبر. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان فرماتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس چلے گئے, یعنی آپ کی وفات ہو گئی, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی. ثم اعتكف ازواجه من بعد, اور اس کے بعد آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا. صحیح بخاری کے اندر آپ کو جو ہے یہ روایت آپ کو مل جائے گی 2026 پہ, اور صحیح مسلم کے اندر 1172 کے اندر. اب یہاں پہ ایک بات جو اہم ہے, یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے ہیں, لیکن اعتکاف کی کوئی خاص فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ لم یثبت
फी फضल الاعتकाफ حدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کی فضیلت کے تعلق سے کوئی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے. وردت احادیث فی فضل الاعتکاف وبیان ثوابه الا انها كلها ضعیفہ و موضوعہ کہ رمضان اعتکاف کی فضیلت کے تعلق سے جتنی بھی احادیث آئی ہوئی ہیں یا تو وہ ضعیف ہے یا تو موضوع من گڑت ہے، فیبریکیٹڈ. اور امام احمد رحمہ اللہ سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قلت لاحمد، میں نے امام احمد رحمہ اللہ سے کہا کہ کیا آپ جو ہے تعریف فی فضل الاعتکاف شیئا، اعتکاف کی فضیلت کے تعلق سے کچھ چیز جانتے ہیں؟ قال لا الا شیئا ضعیفا، نہیں میں کچھ نہیں جانتا سوائے ضعیف بات، ضعیف روایت. تو مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جس کی فضیلت و اعتکاف اس کی جو ہے یعنی اس کا شرف ہوگا، لیکن جو ہے اس کی کوئی خاص فضیلت جو بیان کی جاتی ہے وہ ساری روایت ضعیف ہیں. ایک اور چیز تھی جو مجھے جو ہے بیان کرنی تھی لیکن میں بھول گیا، کتاب کے اندر نہیں ہے لیکن میں پوائنٹ آؤٹ کیا تھا ابھی میرے نظر سے گزرا کہ لیلۃ القدر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھپایا کیوں ہے؟ یہ اللہ 21 یعنی آخری 10 راتوں میں تاک راتوں میں کیوں رکھا ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ السر من اخفائها کہ اس کو رات کو چھپایا کیوں گیا؟ اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے اپنے بندوں کے ساتھ. اخفى اللہ سبحانہ وتعالی علیہا علی العباد رحمة بهم لیغفر علیہم بالصلاة والذکر والدعاء، تاکہ بندے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا دیتا تو لوگ عبادت ہی نہیں کرتے، اس رات کو عبادت کر لیتے خلاص. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات کو چھپایا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اطاعت کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور خیر جمع کر سکیں. اور ابن قیم رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں آج ہم لوگ لیلۃ القدر سے بہت زیادہ یعنی جو ہے غفلت کے شکار ہیں. ابن قیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ کہا جاتا کہ لیلۃ القدر پورے سال میں سے کوئی ایک رات ہے تو میں پورے سال کی راتوں کو جا کے عبادت کروں. اللہ اکبر، یہ سلف کی ہمت تھی، یہ تھے سلف. کل خیر فی اتباع سلف، ہر خیر اور بلائی سلف کی اتباع. کہ اگر پورا سال اگر مجھ سے کہا جائے کہ پورے سال کے اندر ایک رات کوئی رات ہے تو میں اس کو بھی تلاش کر دوں. کیا ہمت تھی، کیا جو ہے ان کے ارادوں کی مضبوطی تھی. اللہ اکبر. اور آج ہم سے 5 راتیں نہیں جاگی جاتی، اس میں ہمیں اپنے کام دھندے بہت ساری چیزیں جو ہے یاد آتی ہیں. خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے. اب یہاں پہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کے اندر کون سے ایک انسان اگر اعتکاف کے اندر بیٹھے تو وہ کیا کام؟ وہ کثرت سے دعا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ نوافل جو ہے عبادات کی اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت، ذکر، دعا وغیرہ، اور نیک اعمال جو ہے کوئی بھی یعنی کیا کہتے ہیں جیسے لیلۃ القدر کی رات ہے تو لیلۃ القدر کی رات میں آپ جو ہے سارے نیک کام کر سکتے ہیں، کوئی بھی نیک کام کر سکتے ہیں. ساری اطاعت اور نیکی کے کام آپ لیلۃ القدر میں عمومی طور پر کر سکتے ہیں، خصوصی طور پر جو ہم نے ابھی بیان کیا وہ آپ کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ وقت لیلۃ القدر وعلامتها، کہ لیلۃ القدر کا وقت کیا ہے. تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ لیلۃ القدر بالعشر الاواخر من رمضان، یہ لیلۃ القدر جو ہے رمضان کے آخری 10 راتوں میں سے تاک راتوں میں سے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ هل لیلۃ القدر تتنقل ام هي ثابتہ، کیا لیلۃ القدر کی رات ایک رمضان میں جیسے 21 کو آئی تو دوسرے رمضان میں بھی 21 کو آئی، یا یہ منتقل ہوتی رہتی ہے یعنی 21 23 25 27 ایسے منتقل ہوتی رہتی ہے؟ تو اس تعلق سے اہل علم کہتے ہیں کہ لا تختص لیلۃ القدر بلیلۃ معینہ، کہ لیلۃ القدر کسی خاص رات کے ساتھ معین نہیں ہے. جیسے بعض لوگ کچھ روایت کی بنا پر کہتے ہیں کہ 27 رات 25ویں، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے اپنے زمانے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا، انہوں نے بیان کیا. لیکن اس سے یہ نہیں ہے کہ 27ویں رات ہے، جیسے بعض لوگ کوئی رات نہیں
پورے رمضان عیش کرتے ہیں، 27ویں رات کو جاگ کے بہت بڑا پہاڑ جو ہے توڑ دیتے ہیں. نہیں، یہ چیز صحیح نہیں. لیلۃ القدر کسی معین رات کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ 10 راتوں یعنی آخری جو طاق راتوں میں سے کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے. اور یہ جو ہے چینج ہوتی رہتی ہے، یہ چینج ہوتی رہتی ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ کیا لیلۃ القدر جو ہے یہ باقی ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، یا جو ہے اب اس کو اٹھا لیا گیا؟ نہیں، لیلۃ القدر موجودۃ لم ترفع وباقیۃ الی یوم القیامہ. لیلۃ القدر باقی ہے قیامت تک، اس کو اٹھایا نہیں گیا. اس کے اوپر اہل علم کا اجماع. اب یہاں پہ لیلۃ القدر کی علامات، کہ لیلۃ القدر کی علامت کیا ہے، یعنی ہم کیسے پہچانیں گے کہ لیلۃ القدر. تو اس تعلق سے بھی آپ ایک بات یاد رکھیں کہ لیلۃ القدر کی علامات کے تعلق سے بھی بہت ساری روایتیں، یعنی کچھ روایتیں جو انتہائی ضعیف ہیں، جس سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی. صرف ایک روایت ہے لیلۃ القدر کے تعلق سے، علامت کے تعلق سے، وہ صحیح روایت ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے 762 پہ روایت کیا ہے. 762 نمبر پہ امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور صحیح مسلم کے اندر دوسری جگہ پہ یہ حدیث موجود ہے. اور وہ علامت کیا ہے کہ ان الشمس تطلع فی صبیحتها لیس لها شعاع، کہ لیلۃ القدر کی رات جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کی صبح جو سورج طلوع ہوگا اس سورج کی شعاعیں کرنے نہیں ہوں گی. جس سے شعاع نکلتی ہے وہ اس کے اندر شعاع نہیں ہوگی. یہ ایک ایسی علامت ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے. تطلع الشمس فی صبیح، اللہ کے نبی یہ تطلع الشمس فی صبیحته فی صبیحة یومها بیضاء لا شعاع لها، کہ لیلۃ القدر کی رات کی یعنی صبح میں جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ ایک دم، اس کی جو صبح ہوتی ہے وہ ایک دم سفید ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے اس میں شعاع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہ بات جو ہے یہاں پہ الحمدللہ ہمارے پاس ختم ہوئی. اب یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ اعتکاف کہاں کیا جائے. سورۃ البقرہ کی آیت اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کرو. ٹھیک ہے. آیت نمبر 187. اس آیت سے پتا چلا یہ کہ اعتکاف مسجد کے اندر، مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف درست نہیں ہے، نہیں مرد کے لیے نہیں عورت کے لیے. یہ صحیح بات. اور دوسری بات جو امہات المومنین کے تعلق سے ملتی ہے، آپ نے سنی ہوگی بہت ساری حدیث، امہات المومنین بھی مسجد کے اندر اعتکاف کیا کرتی. اب اگر عورتوں کے لیے مسجد کے اندر انتظام ہے پردے وغیرہ کا، کوئی دوسرا چیز کا مسئلہ نہیں ہے، تو عورتیں اعتکاف کریں گی مسجد میں. گھروں کے اندر عورتوں کا اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث ہے یا سلف کے عمل سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ اللہ شیخ البانی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کو بدعت کہا. تو مسئلہ ایک عورت کوئی بات نہیں بھی، آپ گھر میں بیٹھے عبادت کریں، کیا اعتکاف نہیں کیا تو آپ کی عبادت نہیں مانی جائے گی؟ نہیں، آپ کوئی اور عبادت کریں. لیکن جو عبادت ثابت نہیں ہے وہ عبادت اگر آپ کریں گے تو اس عبادت کا کیا ہوگا؟ آپ کی دوسری عبادتیں باطل ہو سکتی ہیں، آپ ہو سکتی ہیں. تو آپ وہ عبادت کریں جو ثابت ہے. جب اعتکاف گھر میں بیٹھنا ثابت ہی نہیں ہے تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ گھر میں بیٹھ کے کثرت سے اللہ کا ذکر کیجئے، دعا کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، نوافل کا اہتمام کیجئے، صدقہ و خیرات کیجئے، وہ آپ کے لیے کافی ہے. اب ہم آتے ہیں آخری مسئلے کی طرف کہ رمضان کے روزے کا کیا حکم ہے اور رمضان کے روزے کو چھوڑنے والے کا کیا حکم ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز، رمضان کے روزے کا حکم یہ ہے کہ صوم شہر رمضان فریضۃ، رمضان کا روزہ فرض ہے، دین اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. اور اس تعلق سے جو حدیث نمبر آپ نوٹ کر لیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 16. امام بخاری رحمہ اللہ نے بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو گنایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وصوم شہر رمضان، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا. تو اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے. کتب علیکم، جب کتبہ کے ساتھ علی آ جائے، کتب علیکم فعل مجہول کے ساتھ تم پر واجب کر دیا گیا. واجب کیا کر دیا گیا؟ روزہ. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری کیا کرو. روزے کا ایک اہم مسئلہ یہ کہ روزے سے انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقویٰ حاصل ہوتا ہے.
اب یہاں پہ آخری مسئلہ جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے کے چھوڑنے کا، ایسا انسان جو رمضان کے روزے کو چھوڑ دے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے تعلق سے دو لوگ ہیں۔ پہلی قسم کا وہ انسان من ترک صوم شہر رمضان جاحدا لفرضیتہ فہو کافر، جس نے رمضان کے روزے کو چھوڑ دیا اس کی فرضیت کا انکار کرتے ہوئے، یہ کہا کہ رمضان کا روزہ فرضی نہیں ہے، اگر کسی نے اس طریقے سے رمضان کے روزے کا انکار کیا فہو کافر، تو وہ کافر ہے۔ اس پر اہل علم کا اجماع ہے۔ اللہ یہ کہ کوئی انسان ایسا ہو جو نیا نیا اسلام میں داخل ہوا، اس کو بیچارے کو معلوم ہی نہ ہو، یا کوئی ایسا مسلمان ہو جو بہت زیادہ جہالت کے اندر ہو، علم سے بہت زیادہ دور ہو، جنگل وغیرہ میں ہو، اور اس کے تعلق سے جو ہے اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ روزہ واجب ہے، تو الگ بات ہے، لیکن ایسا بہت ناممکن ہے، ٹھیک ہے، تو الگ بات ہے، ورنہ پھر جو ہے روزے کے انکار کرنے والا کافر ہے۔ اب یہاں پہ دوسری بات کہ حکم من ترک صوم شہر رمضان متعمدا کسلا، ایک آدمی رمضان کا روزہ چھوڑے سستی اور کاہلی کی وجہ سے، رمضان کے روزے کی فرضیت کا انکار نہیں کر رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ فرض نہیں، کہہ رہا ہے فرض ہے، لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہ رکھے، تو علماء کہتے ہیں من ترک صوم یوم واحد من شہر رمضان متعمدا کسلا، جس نے رمضان کے کسی ایک روزے کو جان بوجھ کر سستی کی وجہ سے نہ رکھا، فقد اتا کبیرۃ من کبائر الذنوب، تو اس نے بہت بڑے گناہوں میں سے گناہ کا ارتکاب کیا، ویجب علیہ القضاء، اور اس پر اس روزے کی قضا واجب ہے، یعنی بعد میں اس روزے کو کیا کرے گا؟ مکمل کرے گا، بعد میں اس روزے کو کیا کرے گا؟ مکمل کرے گا۔ یہ جو ہے بعد اہل علم نے بیان کیا، اور اس تعلق سے ایک روایت امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو، لیکن یہ حدیث کتب ستہ میں نہیں ہے، دوسری احادیث کے اندر جو ہے موجود ہے، تو وہ اس حدیث کے اندر، یعنی ایک ایسا انسان جو روزہ رکھنے میں سستی اور کاہلی کرتا ہے، اس حدیث کے اندر اس کی کیا بتائی گئی ہے؟ اس کے تعلق سے جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو کیا کیا عذاب ہوگا، تو اس تعلق سے جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ امام باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، اتنے میں کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنے میں دو آدمی آئے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کو وہ لے کے گئے ایک پہاڑ پر، جو پہاڑ بہت زیادہ مشکل پہاڑ تھا جس پہ چڑھنا وغیرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ آپ اس پہاڑ پہ چڑھیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس پہ نہیں چڑھ سکتا، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے سہولت اور آسانی کرتے ہیں، پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں چڑھا اس پہاڑ پر، حتی اذا كنت فی سواء الجبل، یہاں تک کہ میں پہاڑ کے بیچ حصے میں پہنچا، یعنی جو ہے کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو ایسا ہوا کہ سخت آوازیں آنے لگی، تو میں نے کہا کہ یہ آوازیں کس چیز کی ہیں؟ تو کہا گیا ھذا ہواء اہل النار ثم انطلق بی، کہ یہ جہنمیوں کی آواز ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھ سے کہا گیا کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ اور چلیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ جو ہے اور آگے بڑھا، تو جب آگے بڑھا تو جو ہے کہ ایک ایسی قوم سے میرا گزر ہوا، معلقین بعواقبہم، کہ وہ جو قدم ہوتے ہیں نا، قدموں کے بل جو ہے یعنی وہ لٹکائے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے پوچھا
اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ روایت پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے یہ بات بیان فرمائی کہ ان کی جبڑوں کو جو ہے چیرا گیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے اندر یعنی جو ہے روزہ افطار کیا کرتے تھے بغیر کسی سبب کے، یعنی روزے نہیں رکھتے تھے. تو یہ جو ہے ایک حدیث ہے جس کو بعد اہل علم نے الحمدللہ صحیح کہا ہے. تو اس حدیث سے روزے دار یعنی جو روزے والا ہے، روزے دار کی جو ہے مذمت بیان ہوتی ہے، اس کے عذاب جو ہے عذاب کا ہی معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان ایسا کرے اس کے لیے جو ہے عذاب ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ الحمدللہ ہمارا درس مکمل ہوا، اور یہ حدیث انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا تو میں آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں گروپ میں بھیج دوں گا، یا وہ حدیث جو ہے اگر آپ چاہیں تو سن لیں تھوڑا وقت آپ کے. اللہ کے نبی نے کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو شخص آئے اور میرے بازو پکڑے. یہ بازو جو ہوتے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو پکڑ لیے، مجھے سخت اور دشوار گزار پہاڑ کے پاس لائے. یعنی ایک ایسے پہاڑ کے پاس لائے جو بہت ہی سخت اور دشوار گزار تھا، جس کے اوپر چڑھنا وغیرہ، اور کہنے لگے کہ اس پر چڑھیے. میں نے انہیں کہا کہ مجھے اس پر چڑھنے کی طاقت نہیں ہے. تو دونوں کہنے لگے کہ ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے. تو میں اس پہاڑ پر چڑھ گیا. جب اوپر پہنچا تو وہاں شدید قسم کی آوازیں آ رہی تھی. میں نے کہا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ وہ کہنے لگی جہنمیوں کے رونے کی آواز ہے. پھر مجھے آگے لے کر گئے جہاں کچھ لوگ پونچوں کے بل لٹک رہے تھے، یعنی مطلب پیروں کے بل جو ہے لٹک رہے تھے. پھر وہ مجھے آگے لے گئے جہاں پر کچھ لوگ پونچوں کے بل لٹک رہے تھے، اور ان کی باچھیں کیا ہوتی، کٹی ہوئی تھی، اور ان کی باچھوں سے خون بہ رہا تھا. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے قبل ہی اپنے روزے افطار کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو جو ہے موارد الضان کے اندر 1509 نمبر پہ صحیح کا اس حدیث کو صحیح کرا دیا ہے. اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کرنے کے بعد کہا کہ یہ اس شخص کی سزا ہے جو روزے کے بعد افطاری سے قبل ہی جان بوجھ کر روزہ افطار کر دے. کہ یہ اس شخص کی سزا ہے جو روزہ رکھنے کے بعد افطاری سے پہلے ہی جان بوجھ کر روزہ افطار کر لے. تو اب جو انسان بالکل روزہ ہی نہیں رکھتا اس کی کیا سزا ہوگی؟ تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنائے، خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں سستی اور کاہلی سے محفوظ فرمائے، کثرت سے عبادت کرنے والا، کثرت سے ذکر کرنے والا، کثرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنے والا، کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے والے لوگوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں شامل فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.